السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا وفرجت عنا ورزقتنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ بکرۃ واسیلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی مالی اہلی ومن الماء البارد۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہم احفظہم کما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اعذلنا تحت ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلک۔ اللہم اعذلنا تحت ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلک۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وکل حاجات المسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وجمیع المسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ البقرہ آیت نمبر 195 سے 202 تک۔ لفظی ترجمہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور تم سب پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، فَإِن، پس اگر، احصرتم، سب تم روکے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو کوئی میسر ہو، من الحدی، قربانی کر لو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم سب منڈواؤ اپنے سر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الحدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر، فمن کان، پس جو کوئی ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً،
बीमार, औ बिही अजन, या उसको तकलीफ हो, मिन रअसिही, उसके सर में, फफिदियतुन, तो वो बतौर फिदिया दे, मिन सियामिन, रोजों से, औ सदक़तिन, या सदका दे, औ नुसुकिन, या कुर्बानी करे, फ़इज़ा अमिन तुम, पस जब तुम्हें अमन नसीब हो, फमन तमत्ता, पस जो कोई फायदा उठाए, बिल उमरती, उमरह करने का, इलल हज्जी, हज के साथ, फमस्तैसरा, तो जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी से, फमल्लम यजिद, पस जो कोई ना पाए, फसयामु, यानी कुर्बानी की इस्तात ना हो, फसयामु, पस वो रोजे रखे, सलासती अय्यामिन, 3 दिन के, फिल हज्जी, हज के दिनों में, वसबआतिन, और 7 दिन, इज़ा रजअतुम, जब तुम घर लौटो, तिलका अशरतुन, ये 10 हुए, कामिलतुन, मुकम्मिल, ज़ालिका, ये, लिमल्लम यकुन, उस शख्स के लिए है जो कि ना हो, अहलुहु, उसके घर वाले, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास रहने वाले, वत्तकुल्लाह, और तुम सब डर जाओ अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला है। अल हज्जु, हज के, अशहुरुम मालूमात, महीने जाने पहचाने हैं, फमन फरजा, पस जो कोई अज़म करे, फीहिन्नल हज्जा, इनमें हज का, फला रफसा, तो नहीं है जायज उसके लिए शहवत की बातें करना, वला फुसूका, और ना गुना, वला जिदाला, और ना लड़ाई झगड़ा करना, फिल हज्जी, हज में, वमा तफालू, और जो तुम सब करोगे, मिन खैरिन, भलाई से, यअलमहुल्लाह, यअलमहुल्लाह, तो जान लेगा उसे अल्लाह ताला, वतज़व्वदू, और तुम सब ज़ादे राह ले लिया करो, फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बेशक खैरा, बेहतरीन, ज़ादी, ज़ादे राह, तकवा, तो परहेजगारी है, वत्तकूनी, और तुम सब डरते रहो मुझसे, या उलुल अलबाबी, ए अकल वालो, लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन तबतगू, ये कि तुम सब तलाश करो, फजलन, फजल, मैं रब्बिकुम, अपने रब का, फ़इज़ा अफस्तुम, और जब तुम सब लौटो, मिन अरफातिन, मैदानी अरफात से, फस्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह ताला को, इंदल मशइरिल हराम, मशइर हराम के पास, वस्कुरूहु, और तुम सब याद करो उसको, कमा हदाकुम, जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, व इन कुंतुम, अगरचे थे तुम, मिन क़ब्लिही, इससे कबल, लमिनज़्ज़ालीन, अलबत्ता गुमराहों में से, सुम्मा, फिर, अफीजू, वहां से लौटो, मिन हैसु अफाज अन्नास, जहां से लौटते हैं लोग, वस्तगफिरुल्लाह, और तुम सब माफी मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाले, मेहरबान हैं। फ़इज़ा क़ज़ैतुम, और जब तुम अदा कर चुको, मनासिककुम, अपने मनासिक हज, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम, ऐसे ही याद करना तुम्हारा, आबाअकुम, अपने अबाओ अजदाद को, औ अशद्द ज़िक्रन, या इससे भी ज्यादा सख्त याद करना, फ़मिन अन्नासी, तो लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, वमा लहू, और नहीं है, लहू, उसके, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा, वमिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतम, भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में भी, हसनतम, भलाई, वकीना, और वकीना, और बचा हमें, अजाब अन्नार, आग के अजाब से।
اولئک یہ وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في جی ہم حج اور عمرے کے بارے میں پڑھ رہے تھے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ تو حج اور عمرے کی تفصیل جو تھی وہ ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور عمرہ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور حج اس شخص پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا جو کہ اس کی طرف یعنی اس راستے کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو حج کی فضیلت کے بارے میں ہم نے اور بھی بہت کچھ جانا تھا کہ حج مقبول حج کا درجہ جو ہے وہ جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ لم یرفس ولم یفسق
رجا کیومن ولدتہ امہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور نہ اس میں کوئی فحش کلامی کی اور نہ ہی کوئی فسق و فجور کا کام کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دن اس طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حج کی فضیلت تھی، اور عمرے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا، اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث جو ہے وہ ہم یاد کر لیتے ہیں دوبارہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور پہلی جو تھی وہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو بار بار عمرہ کرنے سے جو ہے وہ انسان کا فقر و فاقہ بھی جو ہے وہ مٹتا ہے۔ تو حج اور عمرے کا فرق جو ہے وہ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے میں کیا فرق ہے، کیونکہ حج اور عمرے میں کافی سارا فرق جو ہے وہ ہے، کیونکہ جو عمرہ ہوتا ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، جبکہ اتنا ہی کر کے جو عمرے والے ہوتے ہیں وہ پھر تھوڑے سے اپنے بال کٹوا کے احرام کو اتار دیتے ہیں، جبکہ حج جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی، بیت اللہ کا طواف، منا اور عرفات کا وقوف، قربانی، جمرات کو کنکریاں مارنا اور حجامت وغیرہ کروانا، اور جبکہ عمرہ کا احرام باندھنے سے صرف بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی سے جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کی جو ہیں وہ بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی حج کی 3 قسمیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، کہ حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے حج تمتع، نمبر 2 حج قران ہے، اور نمبر 3 حج افراد ہے۔ حج تمتع جو کہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے، جو آج تک لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کرتے ہیں، جو باہر سے لوگ جاتے ہیں، یعنی ہر ملک سے جانے والا آدمی جو ہے وہ حج تمتع ہی کرتا ہے۔ حج تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ادائیگی عمرہ کے بعد احرام کھول دینا، اور 8 ذی الحج کو حج کے لیے پھر نیا احرام جو ہے وہ باندھنا، اور اس میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حج تمتع ہے، یعنی پہلے جاتے وقت جو ہے وہ جب پہنچنا ہو تو عمرے کا احرام جو ہے وہ میقات سے ہی باندھنا ہے، اور پھر عمرہ کر کے احرام کو کھول دینا ہے۔ پھر جب حج کے دن شروع ہو جائیں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، تو 8 ذی الحج کو نیا احرام باندھنا، یعنی حج کی نیت سے، اور پھر اس میں قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حج قران، حج کی جو دوسری قسم آتی ہے وہ حج قران ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے اکٹھا ہی احرام باندھنا، یعنی جب اپنے گھر سے حاجی جا رہا ہے تو اپنے ہی ملک سے جو ہے وہ حج اور عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھے گا، اور قربانی جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا اس کو ضروری ہے۔ یعنی اگر اس کا میقات وہاں پر ہے، اگر اس کا میقات راستے میں آتا ہے تو وہاں پر وہ حج اور عمرے کے لیے اکٹھا ہی احرام باندھے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو نہیں کھولے گا، بلکہ احرام کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احرام جو ہے وہ اس کی پابندی کرے گا، اور پھر جب حج کرنے کے بعد جو ہے وہ اس احرام کو کھولے گا، اور اپنی قربانی جو ہے اس کے لیے ساتھ لے جانا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا، جو حج فرض کیا تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، وہ حج قران کیا تھا۔ اور ایک ہے حج افراد، یعنی حج کے لیے احرام باندھنا، صرف حج کے لیے، عمرہ نہیں کرنا، اس میں قربانی جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان تمام تینوں حج کی قسموں میں سے کون سا حج جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حج قران کیا تھا، کہ آپ نے حج اور عمرے کے لیے اکٹھا ہی احرام جو تھا وہ آپ ذوالحلیفہ سے باندھ کر چلے تھے، اور کچھ صحابی جو تھے وہ اپنی قربانیاں ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے حج تمتع کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے احرام کھول دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں بھی اس معاملے کو پہلے جان لیتا، مجھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قربانیاں ساتھ لے کر آ رہے ہیں، جیسے کہ اس میں حدیث آتی ہے مسند احمد کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہوتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا، تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لے کر چلتا، اور میں ان لوگوں کے ساتھ حلال ہو جاتا جو عمرے کے لیے حلال ہوئے ہیں، یعنی میں حج تمتع کرتا۔ تو حج تمتع جو ہے
وہ مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ سب سے افضل حج ہے، حج تمتع، کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ حج تمتع ہی ہے، لیکن اگر کوئی ذی الحج کے آخری دنوں میں مکہ پہنچنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کی فلائٹ ہی اتنی لیٹ ہے کہ 8 تک ہی وہ پہنچے گی ذی الحج تک، تو پھر وہ اپنا اکٹھا ہی احرام باندھ کر جو ہے وہ اپنے میقات سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو مرد کا احرام جو ہے، اب جانتے ہیں کہ احرام کیا ہے۔ احرام جو ہے وہ اچھی طرح غسل کرنے کے بعد مرد کا جو احرام ہے، 2 انسلی چادریں لے کر، ایک بطور تہمت اور دوسری اوپر اوڑھ لے، مرد اپنا سر جو ہے وہ ننگا رکھے۔ عورت کا احرام، عورت جو ہے وہ بھی غسل کرے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، صاف یا نئے کپڑے پہن لے، یعنی اپنا سر جو ہے وہ اچھی طرح کور کرے، اپنے آپ کو بالکل کور کرے، یہی اس کا احرام ہے۔ اور حج اور عمرے کی نیت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ ویسے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو اس کو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لبیک حجتن و عمرتن، یا اللہ میں حج اور عمرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یعنی حج اور عمرے کے وقت زبان سے نیت کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نماز کی نیت جو ہیں وہ دل میں کرتے ہیں، یا جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو دعائے استفتاح میں پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں ایسے بتایا اور یہ ہمیں زبان سے کرنے کے لیے بتایا، تو ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ اور اگر عمرے کی نیت سے احرام ہو تو کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن، اور حج کے وقت کہیں گے اللہم لبیک حجتن۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہیں۔ اب میقات کیا ہے؟ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں سے، یہ نہیں کہ اب جو جس کا دل کرتا ہے وہ جہاں سے مرضی احرام باندھ کر جو ہے وہ آگے چلا جائے، نہیں، اس میں زمان اور مکان کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ میقات جو ہے وہ وقت سے نکلا ہے، اور میقات کا جو ہے وہ زمانہ کیا ہے؟ شوال میں، ذیقعد اور ذی الحج میں جو ہے وہ احرام باندھا جائے حج کا، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ پیدل آیا کرتے تھے اپنے ملکوں سے، تو بعض لوگ جو تھے وہ بڑے دور ملکوں میں رہتے تھے، تو وہ شوال کے مہینے سے ہی نیت کر کے شوال میں ہی جو تھے وہ اپنا احرام باندھ لیتے، کیونکہ پیدل چلنے میں مہینہ 2 مہینے جو تھے وہ لگ جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ مدینے والے جب آتے تھے تو ان کو 9-10 دن جو تھے وہ مکہ پہنچنے تک لگ جایا کرتے تھے، تو لوگ بڑے دور 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 ملکوں سے آتے تھے، تو اپنے یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور مکان، وہ مکان جہاں سے حج اور عمرے کی نیت سے آنے والوں کو بغیر احرام کے گزرنا منع ہے، کیونکہ اگر میقات کو چھوڑ کر بندہ آگے آ جائے اور احرام نہ باندھے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اہل یمن اور اہل ہند یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والے جو ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہوگا۔ باقی جو جہاں سے جاتا ہے وہ جہاز والے جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ میقات کہاں پہ آتا ہے، تو وہی میقات کے گزرنے سے پہلے پہلے ہی وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے وہ اپنا احرام اگر اس نے باندھنا ہے، ہم مطلب کہ میقات سے تھوڑی دیر پر گزرنے والے ہیں، تو لہٰذا اپنے احرام جو ہیں وہ باندھ لیجئے۔ تو اہل نجد اور اہل کویت کے لیے جو ہے وہ کرنے منازل ہے۔ اس طرح جیسے جیسے ملکوں کے جس ملک سے کوئی آئے گا اس ملک کے ساتھ ہی اس کا میقات جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو جو لوگ حدود میقات کے اندر آباد ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی، حتیٰ کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، کیونکہ ان کا میقات کوئی ہے ہی نہیں، اب وہ مکہ میں ہی رہتے ہیں، تو وہ مکہ سے ہی احرام باندھ کر جو ہیں وہ بیت اللہ میں آ جائیں گے۔ تو جو شخص حدود میقات کے اندر مقیم ہو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے، اور اہل مکہ جو ہے وہ مکہ سے احرام باندھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو مطلب کہ میقات کو عبور کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے احرام کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر میقات کراس ہو گیا تو پھر حج اور عمرے میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ تو تھی حج کی اقسام، اور یہ ہم نے جان لی کہ حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اور ان میں سے تمتع حج جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، پس جو کوئی تمہیں میسر ہو۔ اُحْصِرْتُم کا روٹ ہوگا ہا صاد را، من فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو کوئی تمہیں میسر ہو، تو اس کا روٹ ہوگا یا سین را، یسر سے، من الحدی قربانی سے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ تو ہا تحلقو کا روٹ ہوگا ہا لام کاف، اور رؤوسکم جو ہے وہ رأس کی جمع ہے، یبلغ کا روٹ ہوگا با لام غین۔ تو محلہ جو ہے وہ حلال سے ہے، ہا لام لام اس کا روٹ ہوگا، یعنی حاجی حج کے لیے اور عمرے والے کے لیے اگر احرام باندھ دے تو اس پر حج اور عمرہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر احرام کی حالت میں یا کسی سبب کی بنا پر انسان جو ہے وہ کہیں پر روک دیا جائے، تو جس مقام پر بھی وہ روکا جائے گا اسے احرام کھول دے اور قربانی کو ذبح کر دے اور سر کو منڈوا لے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے جو تھا وہ روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، اپنی بیویوں سے مباشرت کی، یعنی جمع نہیں کیا، صرف مباشرت کی اور جانور ذبح کیا، اور آئندہ سال جو تھا آپ نے عمرہ کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کوئی اگر کسی وجہ سے روک دیا جائے راستے میں تو پھر وہ کیا کرے، اپنا سر منڈوا لے، اپنا احرام کھولے اور اپنے جانور کو جو ہے وہ وہیں پر ذبح کر لے، کیونکہ پہلے دور میں جو تھے، اب تو جانور لے جانے کی وہ اجازت نہیں نا ہے، کیونکہ پہلے لوگ پیدل آتے تھے، تو بعض جو تھے وہ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہی سواری کر کر آتے تھے، اونٹ وغیرہ جو قربانی کے لیے دیتے تھے ان پر ہی سوار ہو کر آتے تھے، اور اب تو جو ہے وہ پیسے ساتھ ہی جو ہیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں، حج کے ساتھ ہی قربانی کے جو ہیں وہ پیسے جمع کروا لیے جاتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے وہ یعنی کفارہ کہلائے گی، روک جانے کا کفارہ کہلائے گی، جو راستے میں روک دیے جائیں ان کے لیے ہے کہ وہ قربانی دیں اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈوائیں، پہلے قربانی کریں گے پھر اپنی حجامت وغیرہ جو ہیں وہ کروائیں گے۔ تو احصار جو ہے اس کا معنی کیا ہے، روک دینا، یعنی کسی کو حج اور عمرے کی ادائیگی سے روک دیا جائے تو وہ احصار کہلاتا ہے۔ تو احصار کی بھی اب 3 قسمیں ہیں کہ انسان کا احصار جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہو، یعنی انسان نے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا یا سفر شروع کیا، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ حج اور عمرے کی ادائیگی نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے احرام کو جو ہے وہ اتارے اور قربانی ذبح کرے، اور اپنا سر جو ہے وہ منڈوا لے۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یعنی راستے کا بھول جانا، انسان اگر حج اور عمرے کا احرام باندھ کر نکلے اور دوران سفر راستہ بھول جانے کی وجہ سے ادائیگی حج اور عمرہ نہ کر سکے، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ پیدل آتے تھے، اونٹوں پہ آتے تھے، دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے، اور بعض لوگ جو تھے وہ راستے بھی بھول جایا کرتے تھے، تو اس طرح کی بھی کوئی سچویشن پیش آ جائے تو پھر بھی اگر وہ حج کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا، تو وہ اب اپنا اس نے احترام جو ہے وہ اتارنا ہے، تو وہ کیا کرے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنا قربانی جو ہے وہ دم کے طور پر یعنی کفارہ کے طور پر ادا کرے۔ نمبر 3، تیسری وجہ کیا ہے کہ دشمن حج اور عمرے کا احرام باندھ کر سفر کرے اور راستے میں دشمن حج اور عمرے کی ادائیگی سے اس کو روک لیں، تو تب بھی جو ہے وہ اپنا احرام جو ہے وہ کھول سکتا ہے، جیسے کہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے تو بدیل بن ورقہ خزائی آیا اور کہنے لگا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرے کی ادائیگی کے ارادے سے آئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلسل جنگوں نے قریش کو جو تھا وہ کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان جو تھا وہ اٹھانا پڑا ہے۔
اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک معین مدت تک ان سے صلح کا معاہدہ جو ہے وہ کر لوں گا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف اللہ کے گھر کا زیارت کرنے آئے ہیں, یعنی عمرے کرنے کے لیے آئے ہیں. تو لیکن یہاں پر ان کو قریش مکہ نے جو تھا وہ روک لیا. آپ نے کیا کیا, اپنے صحابہ کو کہا کہ اب جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا, جس کو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے جو تھا وہ مشہور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جو جانور ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو, اور اپنے سر بھی جو ہے وہ مونڈ لو. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے راستے میں, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, حضرت سیدہ زبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں, ایسی صورت میں کیا کروں, یعنی میں حج کر نہیں سکتی, بیماری کچھ اس قسم کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا احرام باندھ لو اور اللہ تعالیٰ سے شرط کر لو, اے اللہ میں اس جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو نے مجھے روک دیا, یعنی جہاں بیماری مجھے زیادہ تنگ کیا یا میں بالکل ہی رہ گئی کچھ کرنے سے, تو میں اپنا احرام وہاں پر کھول دوں گی. لیکن میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم حج کرنے کا ارادہ کر لو. فمن کانا منکم مریضن, پس جو کوئی ہے تم میں سے مریض, او بھی اذن من رأسہ, او بھی اذن من رأسہ, یا تکلیف ہے اس کے سر میں, ففدیۃ من صیام, پس وہ فدیہ دے روزوں سے, او صدقۃ, یا وہ صدقہ کرے, او نسک, یا وہ قربانی کرے. تو حج کے احکامات جو ہیں وہ کافی سمجھنے والے ہیں. مناسک حج جو ہے وہ ہر انسان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ خود اس کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرو, انسان کو یہ ساری چیزیں گھر سے سمجھ کے جانی چاہیے. تو اب یہ صورتحال پیش آ جائے, کوئی مریض ہو جائے یا کسی کی سر میں کوئی تکلیف ہو, اب وہ کیا کرے, یا وہ فدیہ دے دے روزوں سے, یا صدقہ کرے, یا قربانی کرے. یعنی احرام کی حالت میں, ویسے نہیں, احرام کی حالت میں سر میں زخم ہو یا جوئیں وغیرہ جو ہیں وہ پڑ جائیں, تو اس کو سر جو ہے وہ منڈوانا پڑ جائے, تو اس پر فدیہ جو ہے وہ لازم آئے گا. اس فدیہ میں 3 آپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یا تو 3 روزے رکھے, یا صدقے کے طور پر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا اس کے دم میں ایک جانور کی قربانی دینا جو ہے وہ لازم ہے. یعنی تینوں میں سے ایک کام جو ہے وہ کر لے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے. یعنی سبحان اللہ, اللہ نے اپنا دین اتنا آسان رکھا ہے کہ جس کو جو بھی چیز آسانی سے ہو سکتی ہے وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے. جیسے کہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے, لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے جو تھا وہ روک دیا. میرے بال بہت لمبے تھے, یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے. وہ صحابی کہتے ہیں میرے بال بہت لمبے تھے اور جوئیں اس قدر سر میں پڑ گئی تھی کہ میرے چہرے پر گر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, فرمایا ایوزی کا حوامو رأسا کا, کیا سر کی جوئیں تجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں, یعنی احرام باندھا ہوا ہے, اب کچھ کر نہیں سکتے اور جوئیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا جی ہاں, نام یعنی جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی اس وقت اتاری کہ جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنا سر جو ہے وہ منڈوا دے, اور اس کے بدلے میں 3 روزے رکھے, یا صدقہ کرے یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا پھر ایک قربانی کر دے, تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا, اور اپنا سر جو ہے وہ منڈوا دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب تم امن میں آ جاؤ, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, پر جو کوئی تمتع حج کرے, عمرے کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھائے. تمتع جو ہے متا اس کا روٹ ہوگا, میم تعین, جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ, إِلَى الْحَجِّ, حج کی طرف, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, پس جو کوئی میسر آئے تمہیں قربانی سے تو وہ لازمی کرو. کیونکہ ہم لوگ جو جاتے ہیں سب سے پہلے عمرہ ہی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد, یعنی حاجی جو ہیں وہ عموماً ذی الحج کے سے پہلے جو ہیں ذوالقعدہ میں ہی جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, اور بعض فلائٹیں جو ہیں وہ بہت اینڈ پہ جو ہیں وہ جا کے پہنچتی ہیں, لیکن 8 سے پہلے سب حاجی جو ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب تم تمتع حج کرو, یعنی عمرہ پہلے کر کے احرام اتار دو, اور پھر 8 ذی الحج کو یہ جو ہے وہ حج کا احرام دوبارہ باندھو, تو پھر تمہیں جو میسر آئے قربانی سے وہ تم نے قربانی
کرنی ہے. یعنی قربانی حج تمتع میں قربانی ضروری ہے، شرط ہے، حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے. جو کہ قربانی نہیں کرے گا اس کے لیے پھر آگے آپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. فمن یعنی تمتع حج کے لیے جو ہے وہ قربانی ہے، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کیونکہ وہ پھر 10 روزے جو ہے اس پر ہوں گے تمتع کرنے والے پر. اگر اس کے پاس قربانی نہیں تو 3 جو ہے وہ رکھے گا حج کے دنوں میں، اور باقی 7 جو ہے وہ اپنے گھر میں آ کر جو ہے وہ رکھے گا. تو حج مفرد جو ہے، جس کو ہم حج افراد بھی کہتے ہیں، فرد سے، جیسے مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، اس کو حج مفرد یعنی افراد یا مفرد دونوں لفظوں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. تو اس میں حاجی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قربانی کرے. یعنی یہ ایک حج ایسا ہے جس میں حاجی کے لیے قربانی کرنی ضروری نہیں، کیونکہ اس نے صرف کیا کیا ہے، صرف حج کے لیے احرام باندھا ہے، تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں. اگر وہ کر بھی لیتا ہے، حج مفرد میں قربانی کر لیتا ہے، تو پھر اجر و ثواب کا وہ یقیناً مستحق ہوگا. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس پر لازم نہیں ہے، جیسے کہ حج تمتع اور حج قران میں قربانی جو ہے وہ لازم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ، پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب تم لوٹو، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملۃ، تو یہ 10 پورے ہوئے. یعنی جس میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ اب وہ حج کی طرف تو پہنچ گیا لیکن آگے قربانی کے پیسے نہیں، تو وہ کیا کرے، پھر 3 دن کے روزے ایام حج میں ہی اس کو رکھنے ہیں. اور اگر یہ روزے 7، 8، 9 ذی الحج کو رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ یہ تینوں دن جو ہیں وہ 9 کو تو عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، اور 7 اور 8 جو ہے وہ وہاں پر مینا میں جو ہیں وہ دن گزارے جاتے ہیں. تو وہاں پر آدمی جو ہے وہ رکھ لے، اور 7 جو ہے وہ گھر آ کر رکھے، تو یہ مکمل 10 ہوں گے. تو اگر حج تمتع کرنے والے کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، یا اس کو قربانی ملنا ممکن نہ ہو، پیسہ اس کے پاس ہے لیکن قربانی نہیں مل رہی، تو اس صورت میں بھی حاجی کو جو ہیں وہ 10 روزے اس کے لیے رکھنے پڑیں گے. تو اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ منا میں ہے تو وہ نہیں رکھ سکا روزے، تو پھر آئمہ کا اتفاق ہے کہ وہ بعد میں بھی 10 روزے اپنے پورے کر سکتا ہے. لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 ذی الحج کو جو ہے وہ روزہ رکھے. ویسے تو حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، 9 ذی الحج کو تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، لیکن اگر اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں اور وہ قربانی کر نہیں سکتا، اور صحت مند بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، کیونکہ عرفات کا دن جو ہے وہ ذرا کافی مشکل دن ہوتا ہے، اس میں وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر وہ بعد میں آ کر بھی رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولت دی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ جو بولا ہے عشرۃ کاملۃ، تو یہ پورے 10 ہوئے. یعنی کاملہ جو ہے، یہ کاملہ کا لفظ اللہ رب العزت نے فرما کر 3 چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. نمبر 1، یہ 10 روزے جو ہیں حج تمتع کی قربانی کے قائم مقام ہوں گے. نمبر 2، حج تمتع میں قربانی کرنے والوں کی مثل ہی قربانی کے بدلے روزے رکھنے والے کو اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا، یعنی اتنا ثواب اس کو ملے گا جتنا کہ قربانی کرنے والے ہیں. نمبر 3، حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھے تو 10 روزے رکھنے سے اس کا حج جو ہے، حج تمتع جو ہے وہ تب مکمل ہوگا. تلک عشرۃ کاملۃ، یہ پورے ہو جائیں گے 10. یعنی حج تمتع کو مکمل کرنے کے لیے یہ 10 روزے اس کے لیے رکھنے ضروری ہوں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس یعنی مکہ مکرمہ کے رہائشی نہ ہوں، جو کہ باہر سے آنے والا آدمی ہے، دوسرے ملکوں سے آنے والا ہے، اس کے لیے ہے. کیونکہ جو مکہ مکرمہ میں لوگ رہتے ہیں ان کا تو حج افراد یعنی مفرد حج ہوتا ہے، وہ صرف احرام باندھتے ہیں. حج کے لیے، عمرے کے لیے وہ لوگ احرام نہیں باندھتے، اور وہ 2-3 دن جو ہیں وہ مقام منا میں رہ کر
پھر 9 ذی الحج کو عرفات میں رہ کر جو ہیں وہ مزدلفہ چلے جاتے ہیں. تو ان پر نہیں بلکہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں، کیونکہ ان کو تو عمرے کے موقع جو ہیں وہ بارہا بار نصیب ہوتے رہتے ہیں، لیکن حج تمتع کرنے والوں کے لیے پہلا عمرہ کرنا جو ہے وہ پھر اس کے لیے ضروری ہوگا. اور ہوتا بھی ہے کہ انسان کو طمع اور لالچ ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی اس سے عمرے ممکن ہو سکیں، پہلے وہ مکہ جاتا ہے اپنے میقات سے احرام باندھ کر، پھر جب مدینہ سے واپس آتا ہے تو ذوالحلیفہ مقام پر جو مدینے کا میقات ہے وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کر لیتا ہے. اور بعض لوگ تو مسجد عائشہ میں جا کر بار بار اپنے احرام جو ہیں وہ باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے ہی رہتے ہیں، روز ہی عمرہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ مقام عائشہ پر جا کر، یعنی عائشہ مسجد میں جا کر بار بار عمرہ احرام باندھنے کا جو ہے وہ میقات نہیں ہے. وہ تو اور اس عورت کے لیے اجازت ہے جو کہ حیض والی ہو جائے، لیکن وہ بھی اگر مدینے کے راستے سے واپس آ رہی ہے تو اپنا احرام باندھ لے، لیکن جب وہ پاک صاف ہو جائے تو دوبارہ مسجد عائشہ میں جا کر اپنا احرام باندھ سکتی ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَعْلَمُوا، اور تم اس چیز کا علم حاصل کر لو اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. آئین کاف با اس کا روٹ ہوگا عقب، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے احکام حج کے بعد اپنے کلام کو جو ہے وہ تقوی پر ختم کیا ہے، کیونکہ ان تمام احکام کی جو بجا آوری ہے وہ تقوی اور خشیت الہی پر موقوف ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی، اسی طرح کرنا ہے جس طرح کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اگر وہ اپنے پاس سے کوئی کام سر انجام دیتا ہے اور حالت احرام میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ سزا کا جو ہے وہ پھر مستحق ٹھہرایا جائے گا. اور کیونکہ یہ وہ اوقات تھے جن میں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال اور اپنے اقربا کو چھوڑ کر، ان کی جدائی برداشت کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوا تھا. تو ان اوقات میں بھی انسان اگر اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آیا تو وہ یقیناً سزا کا مستحق ہے. اور یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، یعنی اتنا پیسہ بھی لگانا ہے، اتنا وقت بھی لگانا ہے، پھر بھی جا کر اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے تو پھر اتنی تکلیف اٹھانے کا کیا فائدہ. اس لیے انسان کو جب حج کرنے کے لیے جانا ہے تو سارا علم حاصل کر کے جانا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ اپنے پاس سے نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ انسان حج کر کے واپس لوٹے. حج وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے. اپنی مرضی سے لوگ جو ہیں وہاں پر جو ہیں وہ باتیں کر کے جو ہیں وہ حج کر لیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی لوگ جو ہیں وہ بہت کرتے ہیں. جیسے جیسے کسی کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ویسے ویسے جو ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ ویسے ویسے ہی بیچارے کرتے رہتے ہیں. اس لیے انسان کو خود سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ حج کے احکامات جو ہیں وہ انسان مناسک حج کو جانے بغیر جو ہے وہ مکہ کی طرف نہ جائے. تو حضرت ابراہیم نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک حج جو ہیں وہ سکھا دے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، یعنی حج کے جو ہیں وہ 3 مہینے ہیں. علم سے عین لام میم اس کا روٹ ہوگا. اور معلومات کیا ہیں؟ حج کے مہینے معلوم ہیں جن میں حاجی احرام جو ہے وہ باندھ سکتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ شوال کا مہینہ، ذیقعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن. 10 دنوں کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے حج، اور اس کے بعد نہیں. تو ایک اتنی لمبی، ایک جو 2-4 دنوں کی بات ہوتی ہے اس کو اتنا 3 مہینے میں کیوں ترجیح دی گئی ہے؟ یہ بات یہاں پر بڑی ہی قابل غور اور بہت ہی اہم مضمون جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آخر حج جو ہے وہ تو 2-3-4 دنوں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اصل حج تو جو ہے وہ 4 دن کا ہے. 3 دن جو ہے وہ وہاں پر مینا میں رہنا ہے اور 1 دن جو ہے وہ عرفات کا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت مہینوں کا حساب لگا رہے ہیں کہ مہینے جو ہیں معلوم ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب سے احرام باندھتا ہے، جب سے وہ گھر سے نیت سے نکلتا ہے، گویا کہ وہ حج میں ہی ہے.
یعنی ان 3 مہینوں کو مینشن کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حج کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ 3 مہینے سے ہی انسان جو ہے جب ارادہ کرتا ہے اسی وقت سے وہ حج میں ہی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور اذان سن کر وضو کرتا ہے تو گویا وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اور نماز کی انتظار کرنے والا بھی بندہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اس طرح حج میں نکلنے والا جب بندہ جب مکہ تک جب تک نہیں پہنچتا، اپنا حج نہیں کر لیتا، یہ ساری مدت جو ہے وہ حج میں ہی شمار کر دی گئی ہے، اور یہ اس کے لیے عبادت ہی عبادت ہے۔ تو معلومات جو ہے یہ معلوم کی جمع ہے، یعنی کسی چیز کا جاننا، کسی چیز کا جاننا، علم حاصل کرنا۔ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، آگے اللہ تعالیٰ شرط کیا لگا رہے ہیں کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کو کرنا کیا ہے۔ اگر علم ہوگا، اس کی معلومات ہوں گی تو پھر ہی وہ صحیح طریقے سے حج کر پائے گا نا۔ اگر معلومات نہیں ہوں گی تو حج صحیح طریقے سے وہ کر نہیں پائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی فرض کرے ان میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق، نہ وہ رفث کرے یعنی ایسی باتیں نہ کرے جو کہ شہوت پر مبنی ہوں، رافاسا اس کا روٹ ہوگا، ولا فسوق، اور نہ فسق والے کوئی کام جو ہیں اس کی نیت میں ہوں۔ یعنی فسوق کا لفظی معنی ہوتا ہے خروج، یعنی فسوق کا لفظ جو ہے وہ فسق سے نکلا ہے۔ فسق کا مطلب ہے نکل جانا، یعنی حد کو نہ توڑے، جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اس کے لیے ان کو وہ پورا کرے۔ یعنی جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے وہ کیا کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور جدال کا لفظ جو ہے وہ جدل سے نکلا ہے جس کا روٹ ہے جیم دال لام۔ ایسی گفتگو جس میں کسی کو ہرانا مقصد ہو، یعنی آپ اس میں مراد ہے جھگڑا کرنا، یا ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، یا ایک دوسرے پر جیتنے کی کوشش کرنا، تو یہ چیزیں انسان میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تب ہی ہوں گی جب اسے معلومات ہوں گی کہ حج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ وہ جدال کرے حج میں، یعنی کوئی ایسی بات جھگڑے والی نہ کرے جس میں وہ اپنی بڑائی کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو بھلائی یا نیکی سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالی، یعنی کیونکہ نیکی کا میدان جو ہے وہ بڑا ہی وسیع ہے، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ تو خیر جو ہے وہ سفر حج یعنی مناسک کی ادائیگی کا سفر ہے۔ جب انسان مناسک کی پابندی کرنے لگتا ہے تو وہ دوسری پابندیاں جو ہیں وہ نیکی کی بھول جاتا ہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ ظاہری اعمال پر ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کا تعاون جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے حج میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ اس حج کے سفر میں چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا سفر ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آگے سے حصہ لے کر کرنی ہے۔ یعنی دوسروں پر بوجھ نہیں بننا، اپنے کام بھی دوسروں کے سپرد کر دو کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ایک جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ گروپ کی صورت میں لوگ جاتے ہیں تو وہ گروپ والوں کو ہی اپنے کام جو ہے وہ سونپ دو، نہیں، ہر کسی کا کام جو ہے، ہر کسی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر کرے۔ تو جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور آگے ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے، وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک زیادہ راہ جو ہے وہ بہترین، وہ کیا ہے، تقویٰ ہے۔ تو کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے جو کہ زیادہ راہ جو تھے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ پر پہنچ جاتے تھے تو وہاں پر جا کر لوگوں سے جو تھے وہ بھیک مانگنی جو تھی وہ شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ پہلے تم زیادہ راہ لے لو، کیونکہ حج فرض ہی اس پر ہے جس کے پاس پورا زیادہ راہ موجود ہو۔ تو زیادہ راہ جو ہے، دیکھیں آج ہم زیادہ راہ اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں، اس وقت تو لوگوں کے پاس اتنا زیادہ راہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہم اپنے بیگ ہی بھرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب ہم نے حج اور عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے
تو بس ہمیں شاپنگ کی فکر ہوتی ہے کہ یہ بھی چیز اکٹھی کر لیں، یہ بھی اکٹھی کر لیں، یہ بھی اکٹھی کر لیں، اصل جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، یعنی طریقے ہمیں آتے نہیں ہوتے، صرف سامان کو ہی اکٹھا کر کے ہم حج کی طرف جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا زیادہ راہ لے لو، ادھر سے اپنے بیگ بھرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے سینوں کو تقوی کے ساتھ بھر لو، یہ تمہارا زیادہ راہ زیادہ بہتر ہے کہ دلوں کو جو ہے وہ پاک صاف کر کے اللہ کے آگے جھکنے والے بنا کر جو ہے وہ چلو، یہ نہیں کہ سامان دنیاوی سامان ہی جو ہے وہ سارا اکٹھا کر لینا ہی تمہاری زیادہ راہ نہیں، بلکہ اصل زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور بعض اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ کسی سے سوال کرنے سے بچنا یہ بہترین زیادہ راہ ہے، وہاں جا کر کسی سے کچھ مانگا نہ جائے، کیونکہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم توکل اللہ آ گئے ہیں، اور پھر وہاں جا کر جو تھے وہ لوگوں سے مانگ مونگ کے اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ نہیں، اپنا زیادہ راہ جو ہے وہ لے کر آنا ہے، اور زیادہ راہ جو ہے وہ بہترین کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تمہارے اندر تقوی کی دولت بھی جو ہے وہ تمہارے دلوں میں بھری ہو، جیسے کہ تمہارے بیگوں میں چیزیں بھری ہوتی ہیں، اسی طرح تمہارے دل میں تقوی جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے، اور یہی اصل زیادہ راہ ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یعنی اللہ رب العزت کتنے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہی تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ اصل میں تقوی جو ہے وہ عقل کی بنا پر ہی آتا ہے، جو جتنا عقل مند زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اگر کسی کو دنیا کی چیزوں کا پتہ ہے تو ہمیشہ وہ برانڈڈ چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے، عام چیزیں اس کی نظر میں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ ان کی حقیقت کو، ان کی پائیداری کو، ان کی ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر لفظ جو ہے یا اولی الالباب آیا ہے، لب کی جمع الباب ہے، لام بابا اس کا روٹ ہے، کہ مجھ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو۔ تو کیونکہ تقوی کی بنیاد ہی عقل مندی پر ہے، وہی زیادہ عقل مند انسان ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے سیکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہیں، اور پھر انسان جب حج اور عمرے کی غرض سے جب جاتا ہے تو پھر اپنا جب احرام باندھتا ہے تو پھر اسے مخصوص الفاظ جو ہیں وہ کہنے پر ضروری ہیں، جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی یہ کلمات جو ہیں وہ بار بار انسان کو دہرانے ہیں۔ اور جب وہ حج کرے گا تو نہ رفث کرے گا اور نہ فسوق کرے گا اور نہ جدال کرے گا، تو پھر وہ اس کا حج جو ہوگا وہ حج مبرور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور حج مبرور کی فضیلت، اجر و ثواب اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یرفس ولم یفسق، جس نے نہ کوئی رفس کیا اور نہ یعنی کوئی ایسی شہوانی باتیں کی اور نہ گندی باتیں کی، رجا کل یومی ولدتہ امہ، تو وہ ایسے ہی لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا درجہ ہے حج مبرور کا، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ حج مبرور دے، اور ہم جو زیادہ راہ لے کے جائیں وہ ہمارا تقوی کے ساتھ بھرپور ہو۔ دعائیں مانگتے رہا کریں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کرنے، ایسی حج نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو جائے، جس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اور خاص طور پر مناسک حج جو ہیں وہ ہم اپنے گھروں سے سیکھ کے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق ہمارے حج جو ہیں وہ ہو جائیں۔ تو اس بات کی طرف جو ہے وہ ہم سب کو خاص دھیان دینا ہے کہ جب حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو اس کی تیاری صرف کپڑوں سے نہیں کرنی یا چیزوں سے نہیں کرنی، بلکہ
اس کو سیکھنا ہے، اس کے مناسک سیکھ کر جانے ہیں، اس کے طریقے جو ہیں وہ سیکھنے ہیں۔ لیس علیکم جناح، اور نہیں ہے گناہ تم پر، جناح جو ہے وہ جیم ہا نون اس کا روٹ ہوگا، نہیں سوری جیم نون ہا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے مائل ہونا۔ جناحا، جناحا کا مطلب ہے مائل ہونا، یعنی کسی غلط کام کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا۔ لیس علیکم نہیں ہے جناح کوئی گناہ تم پر، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، تبتغوا کا روٹ ہوگا با غین جا، یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کا، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے لیے جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کوئی موسم حج میں جو ہے وہ جاؤ اور وہاں پر جا کر کوئی تجارت وغیرہ کر لو، تو یہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لو فلاں بندہ جو ہے وہ حج کرنے گیا ہے کہ وہاں پر پیسے کمانے کے لیے گیا ہے، نہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ذوالمجاز اور اقاز عہد جاہلیت کے بازار تھے، جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں موسم حج کے دوران خرید و فروخت کو برا خیال کیا، تو اس پر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تراش کرو، رزق۔ یہ حکم حج کے زمانے کے لیے تھا۔ اب یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو انسان جو ہے وہ بس اپنے پیسے ہی اکٹھے کرنے کی اس میں لگا رہے کہ جو میں لگا کر آیا ہوں میں اب پورے کر کے ہی جاؤں، نہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی نمازیں رہ جائیں، اس کے احکامات جو ہیں وہ سارے رہ جائیں اور وہ اپنا رزق کو ہی تلاش کرنے میں لگا رہے، نہیں۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے کچھ ساتھ لے جاتا ہے، اپنے ملک کی کوئی سوغات لے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ فروخت کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن احکامات کی پابندی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور کوشش کی یہ ہو کہ میری کوئی نماز، میرا کوئی فعل جو ہے وہ رہ نہ جائے، اور اپنے ذکر میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشغول ہو۔ ہاں اس کے علاوہ اگر اس کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے اور وہ اس چیز کا متمنی بھی ہے کہ وہ کچھ اپنا رزق جو ہے وہ یہاں سے اکٹھا کر کے لے جائے تو وہ لے جا سکتا ہے، کیونکہ اب تو جانے کی اتنی چیزیں لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قریب قریب والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی حج کے دنوں میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کچھ لوگ وہاں پر اسٹالز وغیرہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور نمازیں بھی گزر جاتی ہیں اور وہ اپنے اسٹالوں سے جو ہیں وہ اٹھتے نہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ پھر جائز نہیں۔ لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً رزق، فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اور جب تم لوٹو عرفات سے، عرفات سے لوٹنا کیونکہ 9 ذی الحج کا دن حاجی جو ہیں وہ عرفات میں گزارتے ہیں، عرفات کا روٹ ہوگا عین رافع عرفہ، تو عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان کروانا، کسی چیز کی پہچان کروانا، تو یہ جو ہے عرفات مکہ سے 22 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جو کہ حدود حرم سے باہر ہے، جہاں پر حج کا عظیم رکن جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کو یعنی زوال آفتاب کے بعد جو ہے وہ زوال آفتاب یعنی وقوف جو ہے وہاں پر بہت ضروری ہے، اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچنا 9 ذی الحج کو بہت ضروری ہے، جس کا جو نہ پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میدان کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تعارف کروانا، تعارف حاصل کرنا، وہاں پر انسان کو جو ہے انسان کو اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کو بھی وہاں پر صحیح طور پر پہچانتا ہے، کیونکہ وہاں پر سارے لوگوں کا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے اپنے گھر میں، وہاں پر سب کا لباس ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ ہے لیکن وہاں پر اللہ کے سامنے ایک ہی لباس میں جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، اور ہر قسم کی مخلوق جو ہے وہ وہاں پر نظر آتی ہے، پھر انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور جب وہ تمام اپنے لوگوں سے کٹ کر خالص اللہ کے لیے وہاں پر گرمی برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی،
گناہوں کی معافیاں طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے، دین کی پہچان ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کیسے نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہچان کی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ عرفہ ہے۔ اور کیونکہ عرفات کی جو حاضری ہے وہ بہت ہی اہم حاضری ہے، اور وقوف عرفات، کیونکہ وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہیں وہ دعائیں مانگنی ہیں، جتنی دیر انسان کھڑا رہے، کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے پڑھی جاتی ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مغرب کے وقت وہاں سے کوچ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے حاجی وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور مزدلفہ آ کر مغرب اور عشاء جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں ایک نماز اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اکٹھی خطبہ حج کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ حج جیسے کہ اس میں مسجد نمرہ میں ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ ہم وہاں پر لائیو جو ہیں وہ خطبہ سن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جو ہے وہ اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کا حج، اپنے گھر کے عمرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور وہاں سے انسان جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ کر آتا ہے، اگر جو کوئی سیکھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ رب العزت کو مشعر حرام کے پاس، مشعر الحرام کے پاس۔ تو یہ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام۔ تو وہاں پر جا کر، کیونکہ رات کو ہی حاجی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز، بے شک دیکھیں اللہ کا حکم کتنا پیارا ہے، اور جب عرفات سے حاجی لوٹ رہے ہوتے ہیں تو مغرب کی اذان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی وہاں سے حاجیوں کا کوچ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ حکم نہیں کہ اب اذان ہو رہی ہے تو نماز یہیں سے پڑھ کر چلے، نہیں، اللہ نے کہا چلو نمازیں نہیں پڑھنی، اب یہاں پہ نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں ہی جا کر پڑھنی ہے، یعنی مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو کیسے انسان جو ہے وہ پھر اللہ کے حق کو، اللہ کے حکم کو مان کر اذان سنتا سنتا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہی ہے، جہاں پر حاجی رات کو قیام کرتے ہیں، اور صبح کو پھر جو ہیں وہ کنکریاں مار کے جو ہیں وہ پھر اپنی قیام گاہ یعنی اس میں مینا میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر 10 ذی الحج کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحج کو اپنی قربانی کرواتے ہیں، اور اپنے سر وغیرہ مونتے ہیں، اور اپنی صفائی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف افاضہ جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے حج کا۔ پھر بیت اللہ میں جانا پڑتا ہے، خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور طواف کے بعد پھر جو ہیں وہ احرام کی پابندیاں تو مینا میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ حاجی جو ہیں اس دن عید بھی ہوتی ہے، پھر نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی قربانی کروا کر اور اپنے سر منڈواتے ہیں، اور نئے کپڑے پہن کر اس دن بھی کوئی طواف افاضہ کر سکے تو ٹھیک ہے، تو 10 11 12 تک اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ 10 والے دن جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ طواف لازمی کرنا ہوتا ہے، اور جس کا وہ طواف رہ گیا اس کی وہ حج نہیں ہوگی، اور وہ طواف جو ہے وہ لازمی ہے۔ عرفات کو عرفات اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو تھا وہ ملاب بھی ہوا تھا، اور ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہاں پر وہ دونوں ملے تھے۔ تو اس کو یہ بھی وجہ ایک عرفات کی ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ، بس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی اس پہاڑ، یعنی وہاں پر بھی جا کر اب رات کو حاجی پہنچے ہیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پھر تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چلو میں اب جو ہے وہ نفل پڑھنا شروع کر دوں، نہیں، اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو تھا وہ سو کے گزارا، کیونکہ حاجی اس قدر تھک جاتے ہیں وقوف عرفات کے بعد کہ پھر سب کو نیند آ جاتی ہے، اور اللہ کی شان، امیر غریب سب سڑکوں پہ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور کیا وہ منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے کتنا حقیر ہے، جو کہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ آئی ایم ویری اسپیشل، میں ہی اسپیشل ہوں۔ گھروں میں ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے،
لیکن اللہ رب العزت کی جب خدائی دیکھو وہاں جا کر تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارا رب جو ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، اور ہم سارے ہی اس کے غلام، اس کے بندے، وہی ایسے لگتا ہے جیسے مردے جو ہیں وہ سارے کفنوں میں لپیٹ کر جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، سب لوگ جو ہیں وہ پتھروں پر ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں، کوئی وہاں پر سونے کے بستر نہیں لگے ہوتے، کوئی مطلب کہ ٹریکوں پر لیٹا ہوا ہے، کوئی روڈز پر لیٹا ہوا ہے، کوئی پتھروں پر لیٹا ہوا ہے، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ 1-2 گھنٹے کے لیے جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں، کیونکہ اتنی تعداد ہوتی ہے، پہنچتے پہنچتے ہی رات کے 1-2 بج جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی فجر ہو جاتی ہے، پھر فجر پڑھ کے لوگ جو ہے وہ مشعر حرام کی طرف چل پڑتے ہیں، اور مشعر حرام پر پھر وہاں پر کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، کیونکہ مزدلفہ میں آگے جا کر مینا میں ان کو شیطانوں کو بھی مارنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی رہائش گاہ مینا میں جو ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، کیونکہ مشعر حرام پر جو ہے یہ خاص یہاں پر کیا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب کی جو تھی وہ بہت بڑی گمراہی تھی کہ جب وہ یہاں سے فارغ ہوتے تھے تو پھر اپنے ان کی جو گمراہی کی چیزیں ہوتی تھی اس کو دوبارہ جو تھے وہ یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم وہاں پر پہنچ جاؤ اور سارے کام کر لو تو پھر بھی تمہیں اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، پھر کیا ہے، تکبیرات شروع کر دینی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات جتنی بھی پڑھی جائیں اس وقت تک تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے کہ تم بالکل گمراہ تھے، تم بالکل گمراہ تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنی نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں اسلام کی دولت دی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم ان طریقوں سے بالکل ناواقف تھے، اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ جو یہ مشرکین ہوتے تھے ان کو ابھی اتنی صحیح سمجھ نہیں آئی تھی، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہی اپنے پرانے طریقے جو تھے وہ پہلے لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کی اجتماعی گمراہی ہوتی تھی، مختلف طبقات میں وہ تقسیم ہو جاتی اور ایک دوسرے کے خلاف جو تھے وہ دست و گریبان جو تھے وہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، تمہیں اسلام کی دولت دے دی جس کو تم پہلے بالکل بھی نہیں جانتے تھے، اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرو، کیونکہ حج کا جو پیغام ہے وہ وحدت کا پیغام ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو وہاں سے جیسے کہ لوٹتے ہیں، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ وہاں سے لوٹو، کیونکہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے، بہت بڑا ریچول ہے اسلام کا، اور سب سے بڑا پلر جو ہے یعنی ہر اس انسان پر جو کہ جانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کو پھر مناسک حج ادا کرنے میں یا فرائض حج ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں مسلمان ایک اسلامی رشتے کی بنا پر جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور پھر وہاں پر اسلام کے علاوہ اور کوئی امتیازی علامت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ احرام جو ہے وہ سب مسلمانوں کو ایک وحدت پر جو ہے وہ اکٹھا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر نہ کسی قبیلے اور قوم اور نسل کا امتیاز جو ہے وہ کوئی بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو تھے قریش اپنے آپ کو ہمس کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اور دوسرے عربوں سے اپنے آپ کو تھوڑا منفرد جو تھے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم بڑے ٹہکے والے لوگ ہیں، اور پھر وہ نہ لوگوں کے ساتھ عرفات میں قیام کرتے تھے اور نہ ہی وہ مزدلفہ جو تھے وہ لوٹتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، اور باقی عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے۔ پھر اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات آئیں اور وہاں پر وقوف کریں،
اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر تمام امتیازات جو تھے وہ ختم کر دیے اور مساوات کو قائم کیا، سبحان اللہ، کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے واپس آؤ، کیونکہ اسلام کی نظر میں فضیلت اور بڑائی جو ہے وہ صرف تقوی میں ہے، کوئی کسی کے طریقوں میں، یعنی اگر تم جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کے رنگ میں رنگ گئے ہو تو پھر تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کیا کرو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے دور جاہلیت کا جو تکبر جو تم نے کیا تھا، کیونکہ تکبر انسان کو جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے، تکبر جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، جو کہ اپنے آپ کو انسان بڑا کہنے لگ جائے، سمجھو اس کی تباہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تکبر اور بڑائی سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے جو ہے وہ صحیح چن لے، اور اللہ ہمارے اندر تقوی کی روش جو ہے وہ پیدا کر دے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیجھا ومولاہا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، اپنے وہ پہلے گناہ جو تم نے کر لیے، جو تم نے اپنی بڑائیاں بیان کر لی، اس سے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، کاف زواد یا اس کا روٹ ہوگا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر لو اپنے مناسک حج، پھر کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکر، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا ذکر نہیں کسی وقت بھی چھوڑنا اپنی زبان سے، ہر وقت تمہاری زبان پہ جو ہے وہ اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ تمہاری زبان کے ساتھ چمٹا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جاتا کس لیے ہے، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے۔ جب وہاں مختلف قوموں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف رنگوں اور نسل کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر زیادہ جاری ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تم اس طرح یاد کرو کہ ذکرکم آباءکم، جس طرح تم یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ارکان حج ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر اور اذکار کرنے کی بجائے جو تھے وہ بازار وہاں پر لگا لیا کرتے تھے، اور تجارت کے ساتھ ساتھ وہ ادب کی مجالس بھی جو تھیں وہ قائم کی جاتی تھی، اور پھر اپنے آباء و اجداد اور اپنے نسبوں پر ان کو بڑا فخر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی پیغام نہیں تھا جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہروں پر جو تھے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ختم کیا کہ نہیں، جب تم مناسک حج کر لو تو تمہیں بازار لگانے کی، اپنے آباء و اجداد کے نسبوں پر فخر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ تم کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا میرا باپ بڑا سخی تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، قرض داروں کو قرضے ادا کرتا تھا، دیت اپنی طرف سے ادا کر دیتا تھا، ان کے پاس اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے سوا بیان کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تو ذکر کا زیادہ حقدار ہے، جس نے تمہیں ہر چیز سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے کسی وقت بھی تم نے غافل نہیں ہونا، اپنی باتوں میں جو ہے وہ نہیں لگنا۔ تو لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے جب عرفات سے واپس آ جاتے ہیں جیسے بالکل اب فارغ ہو گئے ہیں اور لمبی تان کو سو جاتے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ کرو، او شد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتا ہے، ربنا آتنا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو لوگوں کی بھی دو اقسام یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں
کہ کچھ لوگ تو صرف دنیا کے حصول کے لیے ہی وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کو دنیا کی طلب اور تلاش، انسان جو ہے وہ ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بعض دیہاتی میدان عرفات میں آتے اور یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس سال کو بارش والا، سرسبز کھیتی والا اور اچھی اولاد دینے والا جو ہے وہ بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں آخرت کی بھلائی طلب نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، جو دنیا ہی مانگتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی طالب ہیں وہ کیا ہیں؟ آخرت کی بھلائی سے محروم ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تائس عبد الدینار و درہم، تباہ ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ، عمدہ ریشمی چادروں کا بندہ، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کو طلب کرنے والے دیکھیں ہر دور میں ہی موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف اپنا مقصد حیات، اپنی لائف آف پرپس جو ہے وہ صرف دنیا 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 اور کچھ نہیں۔ کبھی ان کے منہ پر اللہ اور اس کے رسول کی کبھی بات نہیں آتی، کیونکہ ہنڈیا میں سے باہر وہی کچھ آتا ہے جو ہنڈیا میں ابل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دال پکا رہے ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو بھی دال کی طرح ہی آتی ہے، اور اگر گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو بھی گوشت جیسی آتی ہے۔ تو انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ ہے تو ہمیشہ اس کی زبان پر بھی اللہ ہی ملتا ہے، اور اگر اس کے دل میں دنیا ہے تو وہ ہمیشہ دنیا کی ہی گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے جو کہ صرف دنیا دار ہی ہیں، دنیا دنیا طلب کرتے ہیں، اور پھر دنیا ان کو مل جاتی ہے لیکن آخرت کی بھلائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے طلبگار، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ دنیا چھوڑ کر صرف ایک مسلح مل کر میرے لیے بیٹھ جاؤ، نہیں، اگر تم دنیا کی نعمتیں بھی اللہ سے ہی طلب کرو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ تو نمک اور جوتی کا تسمہ بھی اپنے رب سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اپنی دنیا کی ہر چیز بھی اپنے مالک سے مانگو جو کہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کے بھی طلبگار رہو کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ نصیب فرما۔ تو دنیا کی بھلائیوں سے مراد جو ہے وہ صحت بھی اس میں آ جاتی ہے، امن بھی آتا ہے، برائی سے دور رہنے کی توفیق بھی ملتی ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق کو بھی ملنا ہے دنیا میں، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا بھی ہے۔ دنیا کی بھلائی میں یہ چیزیں آتی ہیں، رزق حلال کا طلب کرنا، حصول علم کے لیے کوشاں رہنا، نیک اولاد اور نیک بیوی کا ملنا، اور دنیا کا بہترین متاع کیا ہے؟ دنیا کا بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے، سامان ہے، لیکن دنیا کا بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو نیک بیویاں اور بچیوں کو نیک شوہر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی اس میں یہ آتی ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ سے بخشش، اعمال صالحہ کا اجر و ثواب، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کی جو بیماری کی شدت سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، یعنی بہت بیمار تھا، بہت ضعیف اور ناتماں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو دعا کرتا رہا ہے یا اللہ سے کس چیز کا سوال کرتا رہا ہے؟ اس نے عرض کی میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ،
تجھ میں اتنی طاقت اور ہمت کہاں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کیوں نہیں کرتا، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور مجھے جہنم کی عذاب سے بچا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یاب کر دیا. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعا میں آپ کثرت سے کیا کرتے تھے. حضرت انس سے پوچھا تو حضرت انس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ والی دعا، تو اس کے ساتھ اللہم کا اضافہ جو ہے وہ ساتھ کیا گیا ہے. اس طرح دعا مانگنی ہے، اللہم ربنا آتنا یا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. جس وقت دل پریشان ہو، جس وقت دل اداس ہو، اسی وقت اللہ سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ طلب کرنی چاہیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی دونوں قسم کے لوگ، دنیا طلب کرنے والے اور دین اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اور برے اعمال کا جو ہے وہ ضرور ان کو بدلہ دے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ یا جزا نہیں ہوگی. اور بعض خوش نصیب یعنی جو کہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں بھی جزا سے جو ہے وہ نوازا جائے گا. یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے طلبگار ہیں. اس لیے انسان کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ واللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں ہی طلب کرے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک قافلے کی ملازمت کر لی ہے، عروج پر وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر وہ مجھے رخصت دے دیں تو میں حج ادا کر لوں. ویسے وہ دونوں میں ان خدمت میں جو ہے وہ لگا رہوں گا. تو فرمایا کہ اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا. تو ابن عباس نے فرمایا ہاں تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی اور اس کو اکٹھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو آخرت اور دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، کیونکہ جب تک دنیا اچھی نہیں ہوگی آخرت بھی ہماری اچھی نہیں گزر سکتی. اس لیے دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے. اور دنیا کے لیے کیونکہ دنیا میں سکون اور چین ہوگا تو عبادت بھی بہترین طریقے سے ہم اپنے رب کی کر سکیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و رحمت اور قدرت کاملہ سے پوری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، 2 سسٹر بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. وہ کینسر کی مریض ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور اللہ ان کے درد دکھ کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اللہ رب العزت راحت اور آرام میں بدل دے. اللہ ہم سب کو بھی ایمان والی اور صحت والی بہترین حالت نصیب فرمائے اور اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے اور دین کا دائی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اپنے سسٹرز جو آپ کی ملنے جلنے والی ہیں، آپ جب ریکارڈنگ آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جو گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.